وہ کچھ پوچھ کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وقت زخموں کو بھر دیا کرتا ہے۔ وقت محو خرباز تھا اور وقت کو تمانوں پر لگ گئے تھے۔ حیات آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ وہ واپس شہر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں امیر علی موجود تھا، جس کا سامنا کرنا اس کے لیے ایک اذیت ناک ہوتا۔ لیکن حیات کو بھی زندگی کے اور رنگ بھی دیکھنے تھے۔ ایک دن اچانک اسے اپنے اندر ایک اور تبدیلی کا احساس ہوا۔ امیر علی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کالا سایہ ابھی بھی حیات کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ حیات کے اندر ایک اور روح جنم لے چکی تھی۔ اس نئی اذیت نے اس کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس آزمائش سے وہ کیسے گزر پائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی دادو کو اپنے اس دکھ کا ساتھی بناتی۔ حیات نے دادو کے سامنے اپنے دل کھول کر رکھ دیا۔ اس کی دادو اس کے ساتھ روئی بھی تو اس کا حوصلہ بھی بڑھا رہی تھی۔ حیات بولی، دادو آپ اب بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ دادو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میری بچی، میں تجھ سے کیوں نفرت کروں گی؟ تو نے کیا ہی کیا ہے؟ دادو یہ سب سننے کے بعد بھی حیات حیرت زدہ تھی۔ اگر اپنوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا ہم لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے؟ میری بچی، کئی لوگ حادثوں میں اپاہج ہو جاتے ہیں، کوئی بازو سے محروم ہو جاتا ہے تو کوئی بیساکھیوں پر آ جاتا ہے۔ کیا وہ اس حقیقت کے ساتھ جیتے نہیں؟ جن کے پاس ان کے لیے اپنے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کے آنسو پہنچ ڈالیں، انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں تو وہ حادثوں کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میری بچی، تو نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں تجھ سے نفرت کروں۔ اس کے دادو اسے زندگی کا ایک راز بتا رہی تھی کہ پتر، حادثہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، حادثے کے بعد جو ہم کرتے ہیں یہی بڑی آزمائش ہے۔ حیات کو اب اسی آزمائش سے گزرنا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور دادو سے پوچھنے لگی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میں جاؤں؟ حیات امیر علی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے گناہ کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ اس جان کی خاطر، اپنوں کے مان کی خاطر اور اپنی پاکیزگی کی خاطر امیر علی کو قبول کرنے کو تیار تھی۔ اس حالت میں شہر جانا اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کے دادو نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ سیدھا فیکٹری جا پہنچی۔ لیکن امیر علی ابھی آفس نہیں آیا تھا۔ وہ خود اس کے گھر چلی گئی۔ گیٹ کیپر نے اندر اطلاع دی تو اس عالی شان سنگ مرمر سے اٹے خوبصورت بنگلے کے دروازے پر نمودار ہونے والا امیر علی نہیں بلکہ اس کا باپ تھا۔ کبیر علی نے حیات سے پوچھا، کیا بات ہے لڑکی، کیوں ملنا چاہتی ہو میرے بیٹے سے؟ حیات کچھ پریشان ہو گئی۔ وہ اپنا راز یوں سرعام افشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کبیر علی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لڑکی، اگر تم کسی ایسے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں آئی ہو جو میرے بیٹے نے تمہاری آنکھوں میں کبھی سجایا ہوگا تو جان لو تمہارا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ جاؤ لڑکی، جاؤ، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، میرے پیٹ میں۔ حیات خاموش ہو گئی۔ ہاں، تو تم بلیک میل کرنے آئی ہو مجھے کبیر علی کو؟ بولو، کیا لوگی اپنے گناہ کی قیمت؟ کبیر علی کے لیے تو یہ سب کھیل تھا، ایسا کھیل جس میں صرف جیت امارت کی ہوتی ہے۔ میں آپ کے بیٹے کی کزن بھی ہوں، حیات بولی۔ کبیر علی نے حقارت سے اسے دیکھا، گیٹ کیپر سے دروازہ بند کرنے کا کہا اور بولا، ہم باعزت لوگ ہیں لڑکی، ہم تو اپنے کتے بھی نسل دیکھ کر پالتے ہیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ حیات سنگ مرمر کی سمارت اور کبیر علی میں کوئی فرق نہیں کر سکی کیونکہ دونوں پتھر کے تھے۔ حیات واپس گاؤں لوٹ آئی۔ وقت بیتتا رہا، حیات بوجھل ہوتی چلی گئی۔ اس کی دادو کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اسے حیات کی زندگی بہت عزیز تھی۔ حیات کی صحت ایسی نہ تھی کہ اسے ایک اور جسمانی اذیت سے گزارا جاتا۔ گاؤں میں طبی سہولیات کا بھی فقدان تھا۔ وہ دن گن گن کر گزارنے لگیں۔ امیر علی ایک دو بار حیات کی ماں سے ملنے بھی آیا تھا۔ اس کے باپ نے امیر علی کو حیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ حیات کی ماں بھی خاموش تھی۔ اس نے امیر علی کو صرف یہی بتایا تھا کہ کیا حیات کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی ہے۔ حیات کی ماں ابھی بھی امیر علی سے مرعوب تھی۔ امیر علی نے کچھ رقم بھی اس کے ہاتھ پر رکھی تھی اور حیات کو جلدی واپس بلانے کا کہہ کر چلا گیا۔ حیات کے بارے میں اس کا ایک بار سے پھر نشہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ دوبارہ کش لگانے کے لیے بے قرار تھا۔ دولت والے آخر اتنے سنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انہیں خالی ہاتھ عدالت میں پیش آنا پڑے گا اور اپنے کیے گئے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا؟ حیات کے صبر کی آزمائش تھی۔ اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کے دادو نے خود سر انجام دیا تھا تاکہ حیات کا راز راز ہی رہے۔
لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ دادو نے کہہ دیا کہ میری بچی بیوہ ہے۔ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں امیر علی کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا، اس کی برداشت دم توڑنے لگی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادو کو سوتا چھوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی، وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا، بچے کو برفیلی زمین پر رکھ دیا۔ ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ آج چاند بھی کہیں سویا پڑا تھا، جیسے اس میں یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر کھود رہی تھی۔ بچے کا فیڈر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آگوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا۔ وہ اپنی جنت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی رہیں۔ ماں کی ہمت جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اس ننھی جان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ یک لخت خاموش ہو گیا۔ لیکن اب حیات کی باری تھی۔ اس کی چیخیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس دربار تک پہنچ رہی تھی جہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بچے کو چومتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ امیر علی کا بیٹا ہے۔ اس کی ممتا جیت گئی تھی۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو لحاف سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ صبح تک وہ تڑپتا رہا۔ دادو بھی اٹھ بیٹھی تھی لیکن حیات نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سارے ٹوٹکے بیکار چلے جا رہے تھے۔ صبح جب اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو اذان ہو رہی تھی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اور حیات کی ممتا تو آج رات ہی اس پر منت سلوار کی نچھاور گر گئی تھی۔ اس نے تو اب اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ وہ دوسری بار چیخنے لگی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ انصاف کی زنجیر ہلانا چاہ رہی ہو۔ اس کی دادوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ حیات ایک دم بے ہوش ہو گئی تھی۔ دادوں نے اسے چارپائی پر لٹایا۔ ابھی راز کی کھوج باقی تھی، ابھی حیات باقی تھی۔ زخم بڑھتے بڑھتے بڑھ ہی جاتے ہیں۔ حیات کو زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ شاید دکھ ہمیں سکھانے کے لیے ہی تو آتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نے اپنے لیے مصروفیت کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جو رقم اسے ملتی وہ اپنے گھر بھجوا دیتی۔ آج کل وہ کپاس کے پھول چن رہی تھی۔ یہ کھیت آدم کے والد کا تھا جو گاؤں کے نیک نام زمیندار تھے۔ آدم کبھی کبھی اپنے کھیتوں کا رخ کر لیا کرتا تھا، لیکن اس موسم میں وہ اکثر وہاں آنے لگا۔ وہ حیات ابھی تک اس کی یادوں میں زندہ تھی جسے اس نے گاؤں کے اسٹاپ پر دیکھا تھا۔ جب وہ اسے اپنے کھیتوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آ جایا کرتا۔ حیات انجانے میں اس کے دل میں محبت کی شمع روشن کر چکی تھی جس کی لو میں آدم چلتا چلا جا رہا تھا۔ آدم کی محبت حیات کے لیے ایک نئی آزمائش تھی یا اس کے دکھوں کا مداوا، یہ صرف کاتب تقدیر ہی جانتا تھا۔ حیات نے کبھی آدم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دودھ کی جلی تھی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آدم کی خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ حیات محبت کی لو کو محسوس کیا کرتی جب آدم اسے چپکے چپکے دیکھ رہا ہوتا۔ ایک بار منشی چھٹی پر تھا اور آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے اجرت تقسیم کرتا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ آمنے سامنے ہوئے۔